اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء السلام علیکم۔ یہ ہے میرا اردو چینل، اردو کیفے کے نام سے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو اردو سے لگاؤ اور دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو مختلف موضوعات پہ میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ تو آج انتہائی اہم ٹاپک ہے اور دلچسپ بھی ہے، رموز اوقاف، جو اردو لکھنے اور پڑھنے کے لیے انتہائی اہم ہے اور حسن کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اس میں آج ہم دیکھیں گے وقفہ کیا ہے، ختمہ کیا ہے، سکتہ کیا ہے، رابطہ، ندائیہ، فجائیہ اور سوالیہ جو جملے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، رموز اوقاف کی تعریف۔ رموز اوقاف پنکچویشن مارکس ایسی علامات کو کہتے ہیں جو کسی بھی زبان میں جملوں کو لکھنے اور پڑھنے میں سمجھنے میں انتہائی اہمیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ علامات جملوں کے حصوں کو الگ کرتی ہیں، ان کے درمیان وقفہ پیدا کرتے ہیں اور پڑھنے والوں کے لیے انتہائی آسانی کا باعث بنتے ہیں۔ ان کے استعمال سے تحریر میں ٹھہراؤ، روانی اور وضاحت پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں سکتہ۔ سکتہ کو کوما کہتے ہیں انگلش میں۔ سکتہ ایک مختصر ٹھہراؤ کی علامت ہے جو جملے کے مختلف حصوں کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ وقفہ سے کم اور ختمہ سے زیادہ مختصر ٹھہراؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ مثالیں: پاکستان کے بڑے شہروں لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور، ان کو الگ کرنے کے لیے درمیان میں ہم سکتہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ محنتی، ایماندار اور مخلص شخص ہے۔ صفات کو الگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے: جی ہاں، یہ کام ضرور کروں گا، کسی جواب یا کلمہ کے بعد بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب بارش ہوئی تو ہم اندر چلے گئے، جملے کے ذیلی حصوں کو الگ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وقفہ، سیمی کولن۔ تعریف: وقفہ ایسی دو یا دو سے زیادہ جملوں کو جوڑتا ہے جن کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ سکتہ سے زیادہ اور ختمہ سے کم ٹھہراؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اکثر یہ دو مکمل جملوں کو جوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ الگ ہو سکتے ہیں لیکن جو معنوی لحاظ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثالیں: اس نے بہت محنت کی اس لیے کامیاب ہوا، وجہ اور نتیجے کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میرا بھائی بیمار ہے، میں اسے اسپتال لے جا رہا ہوں، دو مختلف جملوں کو جوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ صبح ہوئی، پرندے چہچہانے لگے۔ یہ اس کی مثالیں تھیں۔ ختمہ، فل سٹاپ۔ تعریف: ختمہ جملے کے اختتام پر استعمال ہونے والی علامت ہے جو کہ ظاہر کرتی ہے کہ جملہ مکمل ہو چکا ہے۔ مثالیں: پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا، اس کے بعد ختمہ استعمال کریں گے۔ سورج مشرق سے نکلا، میں آج اسکول نہیں جاؤں، ان کے بعد فل سٹاپ استعمال کیا جائے۔ رابطہ۔ تعریف: تفصیلہ کی علامت کسی بات کی وضاحت، فہرست یا مثالوں کو پیش کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آگے مزید تفصیل یا وضاحت آنے والی ہے۔ مثالیں دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی مختلف آیات لکھنے کے لیے بھی ہم اس کے استعمال کرتے ہیں۔ کسی کا قول کی وضاحت کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ضروری اشیاء درج ذیل کتابیں، کاپیاں، پین اور پنسل یعنی فہرست لکھنے سے پہلے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کے کسی شعر کا مفہوم بیان کرنے کے لیے بھی، جیسے فرد کیمرہ ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ اب دیکھتے ہیں ندائیہ، ایکسکلیمیشن مارک۔ ندائیہ یا فجائیہ بھی اسے کہتے ہیں کی علامت اچانک جذبات، خوشی، غمی، حیرت، غصے یا کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً حیرت اور خوشی کا جملہ ہو تو واہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ اسی طرح غم یا افسوس کا اظہار کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں افسوس، وہ امتحان میں فیل ہوا۔ خبردار، آگے خطرہ ہے، کوئی تنبیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ارے تم کب آؤ گے، کسی کو پکارنا یا حیرت کے سے بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، سوالیہ نشان، کوسچن مارک۔ یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں استعمال ہوتی ہے تاکہ ظاہر کیا جا سکے کہ کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ مثلاً آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا آپ ٹھیک ہیں، اس نے کیا کہا، یعنی کیا، کیوں، کب، کیسے کے جملے ہوتے ہیں ان کے آخر میں یہ سوالیہ نشان استعمال کیا جاتا ہے۔ واوین۔ تعریف: واوین یا قوسین کسی شخص کے کہے اصل الفاظ یا کسی خاص عنوان کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثالیں: استاد نے کہا اپنا سبق یاد کرو، کسی کے اصل الفاظ۔ اس نے اپنی نئی کتاب کا نام تلاش منزل رکھا ہے، کسی عنوان کو نمایاں کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
उसने अपनी नई किताब का नाम तलाश मंजिल रखा है। जिलानी कामरान का मशहूर सफ़रनामा देख शहर लाहौर है। इस तरह के जुमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौसैन, जिसे हम ब्रैकेट कहते हैं। कौसैन इजाफी मालूमात की वजाहत या उसी बात को शामिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो जुमलों के मरकज़ी ख्याल का हिस्सा ना हो लेकिन उसकी वजाहत के लिए ज़रूरी हो। मसलन, वो लाहौर जो पाकिस्तान का सकाफ़ती मरकज़ है जा रहा है, यानी लाहौर जो पाकिस्तान का सकाफ़ती मरकज़ हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम अहमद और दूसरे का नाम अली है, इसे ब्रैकेट में लिखा गया है। जोश मलिया आबादी 1998 से 1982 उर्दू के एक अजीम शायर थे, यानी तारीख़ पैदाइश और वफ़ात को भी दर्ज करने के लिए लिखा जाता है। तफसीलिया, जिसे हम डैश कहते हैं, तफसीलिया या उर्दू में से ख़त सराहत भी कहते हैं, किसी बात की अचानक तब्दीली, वजाहत या किसी जुमले के अंदर मज़ीद ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बाज़ औक़ात कौसैन की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इसमें ज़्यादा ज़ोर होता है। मसलन, मैं वहाँ गया, यहाँ तफसीलियात देंगे दरमियान में, मगर वो मौजूद नहीं था, यानी अचानक से तब्दीली या वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। उसने अपनी तमाम दौलत जो उसने मेहनत से कमाई थी गरीबों में बांट दी, यानी बात में मज़ीद ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। उर्दू के मरूफ अदीब इशफाक अहमद इस जहाँ पानी से कूच कर गए। आखिरी अगला है इलामत हज़फ। इलामत हज़फ इस वक्त इस्तेमाल होती है जब किसी इक़्तिबास या गुफ्तगू का कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाए या जब बात को नामुकम्मल छोड़ दिया जाए। मसलन, उसने कहा कि मैं इस बारे में सोचूंगा। कि कुरान मजीद की आयत अगर उसके आगे तफसील हो तो उसके लिए डैश डैश इस्तेमाल करते हैं। वावैन, सिंगल कोटेशन मार्क्स, और ये वावैन दोहरे वावैन की तरह ही इस्तेमाल होते हैं लेकिन आम तौर पर उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब आप किसी ऐसे अल्फाज या फ़िक्रे के नुमायाँ किया करना चाहते हैं जो पहले से दोहरे वावैन के अंदर हों। ये था हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और ताकि आपके लिए मज़ीद इस तरह की मज़ीद वजाहत के साथ मैं वीडियो तैयार करूं और उन पर बहुत सा रिसर्च करके आपके लिए तफसील के साथ इनकी मिसालें भी शामिल कर सकूं। उम्मीद है आप ज़रूर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।